والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس حوالے سے ویسے تو یاد رکھیے ہم دین کی کوئی بھی بات کریں اس بات کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ دین نام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کا ہے. آپ نے جو کیا، آپ نے جو کہا اور آپ کے سامنے جو ہوا اور آپ نے روکا نہیں، ان تینوں چیزوں کا نام دین ہے اور یہ حضوری کا ذکر خیر ہے. لیکن ربیع الاول میں ذرا اور اہتمام بڑھ جاتا ہے تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق کچھ عرض کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے کے بعد عمل کی توفیق. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف و کمالات بیان کیے. تو تین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا ہے. ایک یہ کہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ امت کے لوگوں تمہیں نبی کیا دیا ہے کہ وہ ایسے نبی ہیں جو اپنی امت کی تکلیف گوارا نہیں کرتے. اپنی امت کو کوئی تکلیف پہنچے یہ ان کی برداشت میں نہیں ہے، تمہاری تکلیف ان کو بڑی گراں گزرتی ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی حریص علیکم، تمہارے نفع کے بارے میں حریص ہے. تمہیں کوئی نفع مل جائے، تمہارے نبی کی حرص اور چاہت ہے کہ میری امت کو ہر صورت میں نفع پہنچنا چاہیے. اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو ایمان والے ہیں ان کے حق میں ہمارے نبی بڑے شفیق اور بڑے مہربان. ایمان والوں پر تو حد ہی آپ نے کر دی شفقت اور مہربانی کی. تو میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے تین باتیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہی. اور جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتے ہیں تو وہ عینی حقیقت ہوتی ہے، وہ پوری حقیقت ہوتی ہے، اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہوتی. میں اور آپ کچھ کہیں تو کسی سے محبت ہے تو ان مصیبت آ گئی ہے، اور اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہو تو اس کو ہم نیچے لے آتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایسی باکمال ذات ہے جس کو ہم تول کر کہتے ہیں نا پورا پورا. اگر پوری حقیقت کائنات میں کوئی ذات بیان کر سکتے تو وہ اللہ کی ذات. تو اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں یہ تین باتیں کہی ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ تینوں باتیں آپ کی زندگی میں کتنی نمایاں ہیں کہ ہماری مشقت نہیں برداشت کر سکتے، ہمارے نفع کے بارے میں حریص ہیں اور ایمان والوں پر بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں. آپ لوگوں نے معراج، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو یہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا. میں ایک بات اس میں سے عرض کر دوں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ سے براہ راست اللہ کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور ملاقات ہوئی ہے. جب ملاقات ہوئی ہے تو آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے گئے تو دنیا کا دستور ہے کہ کوئی ایک دوست دوسرے دوست کے پاس جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، کوئی ہدیہ لے کے جاتا ہے. تو حضور اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ کے سامنے کیا تحفہ پیش کیا ہے؟ تو قربان جائیں آپ نے جو تحفہ پیش کیا وہ امت کو بھی دیا. میں اور آپ نماز پڑھتے، جب نماز پڑھتے تو فارغ ہونے کے لیے التحیات میں بیٹھتے ہیں، تو ہم التحیات پڑھتے وقت یہ جملے پڑھتے ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ تین جملے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تین جملے جب اللہ کے دربار میں حضور حاضر ہوئے تو آپ نے اللہ کے دربار میں پیش کیا. ان کا ترجمہ کیا ہے کہ یا اللہ میری قولی، میری بدنی اور میری مالی تمام عبادتیں، چونکہ ہم بندے ہیں، وہ مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، نبی بھی اس کے بندے ہوتے ہیں، وہ بھی بندگی کرتے ہیں اس کے سامنے. تو کہا مالک میں بندہ ہوں اور میں تیرے دربار میں بندگی کا تحفہ لے کر آیا ہوں. میں تیرے دربار میں کیا لے کر آیا ہوں؟ بندگی کا تحفہ لے کر آیا ہوں. میری زبانی بندگی ہو یا میری بدنی بندگی ہو یا خیر خیرات جس کو آپ کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا کہتے ہیں، اس کو مالی بندگی کہتے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یا اللہ میری ساری بندگییں، میری ساری عبادتیں وہ صرف تیری ذات ہے، تو میں عبادت کا تحفہ لے کر آیا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اللہ کے دربار میں کوئی تحفہ پیش کرنا چاہیں تو بھائی دنیا کی چیزیں نہیں ہوتے، خزانے لگے پئے ہوتے ہیں. اس کے دربار میں بندہ کیا تحفہ پیش کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھنا بندہ بندگی کا تحفہ پیش کر سکتا ہے کہ یا اللہ ہمارے پاس تو بندگی ہے. اور یاد رکھنا کہ یہ تحفہ کہ بندہ بندگی پیش کر سکتا ہے، یہ تحفہ آپ کے پاس نہیں. بندگی کا معنی ہوتا ہے عاجزی. بندگی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عاجزی کرنا. میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو کہ نہیں ٹیکتے؟ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھکتے ہو کہ نہیں جھکتے؟ ہاتھ باندھ کے اس مالک کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو کہ نہیں کھڑے ہو جاتے؟ یہ ساری کیفیت کیا ہے؟ عاجزی ہے، انکساری ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے. یہ عاجزی، انکساری، جھکنا یہ بندے کے پاس ہے. اللہ کسی کے سامنے عاجز نہیں ہوتا، اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے، وہ تو اللہ ہے. یہ جھکنے کی صفت اللہ نے بندوں کو دی ہے. تو اللہ کے نبی نے اللہ کے دربار میں پیش ہو کر جو تحفہ پیش کیا وہ کیا تحفہ تھا بھائیو؟ بندگی کا. تو آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ یا اللہ میری ساری بندگییں، میری ساری عبادتیں آپ کے لیے ہیں. میں بندگی کا تحفہ لے کے آیا ہوں. بندیاں تے پلے تے بندگی تو علاوہ اور کچھ نہیں. تو تہاڈے کول کمی بھی کوئی نہیں، ہم تو صرف بندگی کا تحفہ پیش کرتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ پیش کیا. جب حضور نے یہ تحفہ پیش کیا کہ اللہ نے کیوں جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے پیارے نبی، میریاں سلامتیاں سب آپ کے لیے، میریاں رحمتاں بھی سب آپ کے لیے، میریاں برکتاں بھی ساریاں تواڈے چھوڑے. ہماری رحمتیں، ہماری برکتیں، ہماری سلامتیاں وہ سب ہم نے آپ کی جھولی میں ڈالی، یہ سب آپ کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ بھائی اسی سارے بول دے پنجابی، عربی دے بول دے نہیں. اب ماڑی ماڑی عربی بھی ہونی چاہیے. یہ عربی کیڑی زبان ہے؟ ساڈے نبی دی. اپنے نبی دی زبان ماڑی موٹی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آج چھوڑا نو سکولے گھال کے انگریزی سکھا لئی دی ہے. جیڑا ساڈا دشمن ہے وہ دی زبان بھی اسی سکھاؤنے ہیں، جیڑا ساڈا نبی وہ دی زبان نہیں سکھانی چاہیے. وہ بھی اپنے بچے کو سکھایا کرو تاکہ ہمارے بچے اور ہم اپنے نبی کی زبان بھی تو کچھ سمجھیں. تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ممکن ہے آپ کی سمجھ میں آ جائے.
اللہ تعالیٰ نے کہا تھا السلام علیکہ، یہ ترجمہ یہ ہے، میں پنجابی جیدہ ترجمہ کرنے لگا بھئی سونے کلا تیرے تے ساڑیاں سلامتیاں، ساڑیاں رحمتہ بھی تیرے تے، ساڑیاں برکتہ بھی ساڑیاں تیرے تے۔ ان میں ایک مثال دے کے سمجھا دینا پھر اور شاید سمجھ آتے ہیں۔ آپ کہیں گئے ہیں تو کوئی آدمی کہتا ہے مولوی صاحب آج تواڈے واسطے روٹی کھا لو، آپ فلانی شے بھی تواڈے واسطے ہے، تواڈے واسطے ہے۔ جب آپ اس کو یہ چیز دیتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ کھانا کھا لے گا، لیکن مولوی صاحب پیچھے کوئی جیا جنتی ہے کہ نہیں ہے، کوئی نیانے دھی پتر بھی ہیں کہ کوئی نہیں ہے۔ تو جب آپ کسی کو کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں تو آپ تحفہ پیش کرتے وقت اگر صرف اسی کا خیال کریں یہ بھی خوشی کا ذریعہ ہے، اور اگر اس کے پیچھے والوں کا بھی خیال کریں تو خوشی زیادہ ہو جائے۔ ایک بات دوسری، جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ براہ راست بات کر رہے تھے اور نبی کو آج مخاطب بنایا ہے اور اپنے پاس بلایا ہے، تنہائی ہے، کوئی فرشتہ بھی درمیان میں نہیں ہے، اللہ اور اللہ کا نبی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں خلوت، تنہائی دیاں گلاں، بھئی کلے بہ کے گلاں کریں گے۔ تو آج اکیلے بیٹھے اللہ اور اللہ کا حبیب آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب حبیب نے یہ کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تنہائی کی باتیں ہو رہی تھی اور اللہ باتیں کر رہے ہیں اپنے حبیب کے ساتھ، تو حبیب کو اس وقت اپنی امت یاد آ گئی۔ حضور کو کیا یاد آ گیا اس وقت؟ اپنی امت یاد آ گئی کہ بھئی میں تے پیچھے امت بھی بہت بڑی چھڑ کے آیا ہیں، اے اللہ تعالیٰ سارا کچھ میری چوڑی چتے پائی جاتا ہے، کہ پچھلیاں واسطے بھی تو میں لے کے جانا کہ نہیں لے کے جانا کچھ۔ تو حضور نے اس وقت جب اللہ سے یہ باتیں ہو رہی تھی تو درمیان میں ایک جملہ کہہ دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یا اللہ اے میں کلہ نہیں لینا آیا، میرا ٹبر بھی پیچھے بیٹھا ہے، لہٰذا یہ سلامتییں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں یہ میری امت کے لیے بھی دی، میں ان کے لیے بھی لے کے جانا چاہتا ہوں، میں اکیلا اپنے لیے نہیں لے کے جانا چاہتا۔ آج تو اللہ کی تنہائی میں حضور سے باتیں کر رہے تھے، این تنہائی میں جب حضور سے باتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور اس کے درمیان میں ان باتوں میں کہتے ہیں السلام علینا، علینا کا معنی ہوتا ہے میرے کلے دے نہ ہوئے، آج سارے میرے نال شریک ہیں، ان سب کو ملنا چاہیے، وعلی عباد اللہ الصالحین، جتنے تیرے بندے نیک آئیں ان سب کو یہ دولت ملے۔ تو جب اللہ کے سامنے اپنی بات کرتے کرتے کس کی بات شروع کر دی؟ امت کی، بھئی اللہ امت کو بھی چاہیے ہے انہوں نے بھی نال شریک بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ ہوتے میں تے تسی تے نہیں سی نہ ہے جو کوئی فرشتہ نہیں، کوئی اور نہیں، اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعد میں کہتے کہ اچھا امت کے لوگ تو نہیں تھے اور امت کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، میں بتاتا ہوں قرآن کے اندر کہ تمہیں نبی کیا دیا؟ حریص علیکم، تواڈے نفع دے بارے چ بڑا ہی حریص، تمہارے نفع کے بارے میں بڑے ہی حریص ہیں۔ ہم تو تنہائی میں بات کر رہے تھے اور این آپس کی بات کے درمیان انہوں نے امت کی بات شروع کر دی، بھئی اللہ میری امت واسطے چاہیے، پہلو انہاں واسطے بعد میں اپنے واسطے گل کراں گا، پہلو چھوڑی انہاں واسطے تے پڑھونا ساڈی۔ تو جب اللہ سے یہ مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ تمہیں نبی کیا دیا ہے، تمہیں کیا پتہ اس قدر کا، جو تمہارا نبی جب ہمارے پاس بھی آیا ہے اس نے تمہارے نفع کی بات کی ہے، اور نفع کی کیفیت کیا تھی؟ قرآن نے حریص کا لفظ بولا ہے، یہ چونکہ اصل عربی کا لفظ ہے، کتنی چاہت تھی آپ کے دل کے اندر اپنی امت کے نفع کے بارے میں کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ جو تمہیں نبی دیا وہ تمہارے نفع کا بڑا ہی حریص ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیا ہے، اور آپ نے وہاں پر اپنی امت کی گفتگو کر کے اپنے اس جذبے کا اظہار اللہ کے سامنے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، تو ملاقات ہونے کے بعد جب واپس آنے لگے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے۔ اچھا یہ دسو تواڈے مائی بابا حج تے جاندے کہ کوئی نہیں جاندے؟ گل دیو بابے کو اپنے
خود بھی جاؤ بچوں کو بھی لے جاؤ، لیکن جب ہم حج پہ جاتے ہیں جدو حج تو واپس ہوندے نے مائی بابا تے تواڈے واسطے کوئی کھجورا پانی لے کے آؤں تے خالی آ جاندے، کھجورا پانی لے کے آتے اور تحفہ تحائف بھی لے کے آتے کہ نہیں آتے؟ بھائی دھیاں پترا واسطے کوئی شے لے جائیے، اس لیے کہ اللہ کے گھر گئے ہوئے ہوتے ہیں تو بچوں کو بھی توقع ہونی بھی چاہیے کہ ہمارے والد حج کے لیے گئے ہوئے، عمرے کے لیے گئے ہوئے، یا بیرون ملک بھی آپ جائیں تو جب آپ واپس آئیں گے آپ اپنی اولاد کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کے آئیں گے۔ تو جیسے دنیا میں تحفہ تحائف لے کے جاتے ہیں تو ہمارے نبی آج کہاں گئے؟ اللہ کے پاس۔ تو جب اللہ کے پاس گئے تو جب واپس آئیں گے کہ سانو تو آنو کوئی توقع ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کہ ساڈا نبی ساڈے واسطے بھی تو کوئی تحفہ لے کے آوے نا۔ آخر اتنی دور تو گئے نے، اللہ نو ٹاکرا کر کے آئے نے، تو سوال ہے کہ ساڈے واسطے کے لے کے آئے ہو؟ تو ہم سوال کریں گے اپنے نبی سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا گھبرائے نہیں میرے حبیب، اسی تو آنو تحفہ دے کے کلیں گے، اسی تو آنو کی دے کے کلیں گے؟ تحفہ دے کے کلیں گے، تاکہ جاؤ تے جا کے اپنی امت نو دسو کہ میں تواڈے سے تحفہ لے کے آیا، اللہ نے دیتا ہے تو تواڈا نبی لے کے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تحفہ لے جاؤ۔ بھئی اللہ کے تحفہ دینا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا 50 نمازیں، کیا لے جاؤ؟ 50 نمازیں۔ تم شاید نماز کا نام سن کے ذرا ڈر جاتے ہوئے مولوی جی 50 نماز والا کام تے بڑا اوکھا ہے، میں اس کا عنوان بدل دیتا ہوں، اس کو یوں کہہ لو، اللہ تعالیٰ نے کہا دن میں 50 دفعہ وہ میرے سے ملاقات کر سکیں گے، وہ دن میں 50 دفعہ میرے سے ہم کلام ہو سکیں گے، وہ دن میں 50 دفعہ اپنی بات مجھے سنا سکیں گے۔ میں آپ کی امت کو موقع دیتا ہوں، میں دیہڑی دا 50 باری میرے ٹاکرا کرنا چاہتے اللہ آپ تیارے ٹاکرا کرنا، بھائی آ جاؤ میں تواڈے نال ٹاکرا کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شرف ملاقات جس کو آپ کہتے ہیں اے آکھیا بھی دیہڑی دی 50 باری میں تیری امت نہ ملاقات کریا کرا، اور 10 کی چاہتا ہے۔ تو اس کا معنی ہے نماز، اسی تے نماز کا نہ سن کے گھبرا جانے، ہاں مولوی جی 50 نمازاں کس پڑھنی اسی تھے؟ نہیں بھائی یہ تو اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے ملاقات اللہ جس کو عطا فرمائے یہ تو سعادت ہے کسی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا۔ جب آپ لے کے آئے تو راستے میں آ رہے تھے تو آسمانوں پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کی تحفہ لے کے آئے ہو امت واسطے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آئے، دیہڑی دی 50 باری اللہ ٹاکرا تے ملاقات میری امت نہ کریا کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سن کر یہ تو سمجھ گئے کہ 50 نمازیں یہ بہت بڑا تحفہ ہے، لیکن بڑا تحفہ نبی کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی نماز کو بنا دیا، میری آنکھاں ٹھنڈیاں ہو جاتی ہیں جدوں میں نماز پڑھ دیں، میری آنکھاں ٹھنڈ پہ جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ تو نماز جو ہے وہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ نبی کو یہ نہیں کہا جا سکتا بھائی نمازاں کٹ کرا لو، نبی کو کہا جا سکتا ہے بھائی نبی جی نمازاں کٹ کراؤ تسی 50 کے میں پڑھنی ہے، نبی کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک قربان نہیں کی جاتی، یاد رکھنا آنکھوں کی ٹھنڈک قربان نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صاحب اولاد بنایا، اولاد والدین کی آنکھوں کی کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو جب اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو آپ اولاد کو قربان کرتے ہیں، بھائی چلو عید کا عید تے گانا ذبح کرو نیاڑی ذبح کر دیں، کرتے ہو اس طرح کبھی؟ اچھا کوئی منگتا منگن آستے آوے کوئی خیرات دے دیو جی مدد کر دیو تو تسی کہتے پیسے کوئی یا نیاڑے چک کے دے دیو، ایسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اس کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تو نبی کو یہ کہا جائے کہ نبی جی نمازاں کٹ کر آؤ، یہ تو بہت مشکل کام تھا، لیکن نبی کے مزاج کو جانتا ہو کہ ایک دوسرے کے مزاج سے واقف ہوتے ہیں، زمیندار دے مزاج نو جانتا ہے، کاروباری دے مزاج نو جانتا ہے، مستری دے مزاج نو جانتا ہے تے نبی دے مزاج نو جانتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ عنوان ذرا بدلا، عنوان یہ اختیار کیا کہ یا رسول اللہ آپ 50 نمازیں لے کر آئے ہیں، یہ تحفہ بہت بڑا ہے اور یہ تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ایک اندر دی گل میں کہنا چاہوں گا،
آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آپ کی امت کو مشقت ہوگی، آپ کی امت کو کیا ہوگی؟ مشقت، تکلیف ہوگی۔ میں اپنی امت کے لیے 2 نمازیں لے کر گیا تھا، ان کے لیے 2 پڑھنا بہت مشکل ہو گیا تھا، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، آپ تو 50 کیا 100 بھی ہوتی تو نبی وہ بھی پڑھ جاتا، نبی کے لیے تو 100 نمازیں بھی کچھ نہیں تھی۔ تو یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے مشقت ہے، بلکہ کیا کہا؟ یا رسول اللہ امت واسطے کم ذرا اوکھا ہو جانا ہے، امت کو مشقت ہوگی۔ جب امت کی مشقت کا لفظ حضور نے سنا تو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے میری دکھتی ہوئی رگ تے ہاتھ رکھ دیتا ہے، تو نبی نے نبی کی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ حضور نے فوراً کہا اچھا اس سے امت کو مشقت ہوگی؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ، اسی تے تجربہ کیتی بیٹھے ہیں، اس واسطے کہ ساڑھے بندے تو 2 کوئی نہیں پڑھیاں تو تواڈی امت 50 کے میں پڑھ سی، یہ اوکھے ہو جان گے۔ تو جب یہ سنا کہ میری امت کو تکلیف ہوگی، فوراً کہا کہ ٹھیک ہے ہم واپس چلتے ہیں۔ اللہ سے پھر واپس چلے گئے، ملاقات ہوئی اور کہا باری تعالیٰ امت کو مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، ذرا تھوڑی جی گھاٹا کر دیو، یہ کمی کر دیو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو 5 کم کر دیتے۔ پھر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہہ دی یہی بات۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی قربان جائیں، تجربہ رکھتے تھے، تو کہا یا رسول اللہ یہ 45 بھی کم اوکھا ہے، ذرا اور گھٹ کراؤ۔ تو یہ چکر لگ رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور 5 کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئے۔ جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے تو زور پھر لگایا تھا، لیکن آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے حبیب 5 پڑھ دیا کریں، ثواب ہم نے 50 کا ہی دینا ہے، ثواب ان کو 50 کا دیں گے۔ یہ آپ نے ایک عمل کیا ہے، یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوئی بات۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ آگے والی ہے، وہ بھائیو یہ ہے، تم سوچ کے بتاؤ تمہارا کوئی بڑا باپ، دادا، ماموں، چاچا، استاد، پیر، شیخ وہ مجھے اور آپ کو کوئی تحفہ دے کہ بھئی اے تیرے واسطے میں تحفہ لے کے آیا ہیں، تو ہم تحفے کو چوم کر کیا کرتے؟ سر پہ رکھتے ہیں، سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے ابا جی تسی دیتا ہے، استاد صاحب آپ نے دیا ہے، پیر صاحب آپ نے دیا ہے، ہم لوگوں کو بتاتے ہوئے پیر انہوں نے تحفہ دیتا ہے، استاد نے دیتا ہے، میرے والد نے دیا ہے۔ تحفے کو واپس نہیں کیا جا سکتا، تحفے کو واپس نہیں کیا جا سکتا، لیکن نبی کے قربان جائیں امت کی مشقت کی خاطر ایک کام یہ کیا کہ جس کو تحفہ کہا جا رہا تھا اللہ سے کہا کہ یا اللہ امت کو مشقت ہوئے گی، ایچ تھوڑی جی کمی کروا۔ تحفے میں کمی کروانا یہ بڑے دل گردے کی بات ہے، اور لیکن جا کر اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ یا اللہ اس کے اندر کوئی کمی کر دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کمی شروع کر دی۔ اور اس سے اگلی بات کہوں وہ یہ کہ جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے کہ بھائی یہ جو ہماری اولاد ہے یہ ہمارے کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کو قربان کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں کیا جا سکتا۔ نماز تو میری نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، لیکن امت کے مفاد اور سہولت کے لیے نبی کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قربان کرنی پڑے تو نبی اس کے لیے بھی تیار ہو، اور جا کر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ کمی کر دو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میں تو کمی ہو رہی ہے لیکن امت کی مشقت میرے سے برداشت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے تو آنو دے پتہ نہیں میں دستا ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہیں نبی کیا دیا ہے؟ وہ تمہاری کسی مشقت کو، بھلے وہ عبادت میں مشقت ہو، تمہارا نبی تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ اسی 50 دیتیاں سی کٹا کٹا کے 5 لے کے آیا، باقی سارے ایتھی چھٹ گئے، تاکہ امت کو مشقت نہ ہو۔ تو امت کی مشقت سے بچانے کے لیے حضور نے نماز جیسے عمل کی قربانی اللہ کے سامنے کی کہ یا اللہ اس میں کچھ کمی کر دو، تخفیف کر دو۔ تو گویا میں نے کہا نبی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک امت کے نفع اور امت کو مشقت سے بچانے کے لیے اس کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ تو یہ دل جگرا یہ نبی کا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک امت کی مشقت سے بچانے کے لیے اس کو قربان کیا، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس میں کمی کر دی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 صفتیں جو کہی تھی کہ امت کے لوگوں تمہیں نہیں پتا تمہارا نبی کیسا ہے، وہ تمہارے نفع کے بارے میں کیا ہے؟ حریص،
میرے ساتھ باتیں ہو رہی، درمیان میں تمہاری بات شروع کر دیتا ہے. اور تمہارا نبی کیسا ہے؟ تمہاری مشقت وہ کبھی نہیں برداشت کر سکتا. تمہیں مشقت سے بچانے کے لیے اگر اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی قربان کرنی پڑے تو وہ اس کی قربانی بھی دے دیتا ہے. یہ اللہ نے ترجمانی کی ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو بھائی اپنے نبی کو پہچاننا چاہیے کہ ہمارے نبی وہ کتنے شفیق تھے کہ کتنی بڑی بڑی قربانی میرے اور آپ کی. اور اسی کے ضمن میں ایک بات اور بھی آپ سے کہہ دیتا ہوں جو کہنی میں نے بعد میں تھی لیکن اب میں پہلے کہہ دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر ایک سوال کیا. سوال یہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک تمام انسان جمع ہوں گے، رش بہت ہوگا. کیا بہت ہوگا بھائی؟ رش بہت ہوگا. تے رش دے وچ نیانے گواچ جاندے، گم ہو جاتے نا، لبداری میں نیانا کدھر چلا گیا. تو رش بہت ہوگا. تو سوال انہوں نے کمال کا کیا کہ یا رسول اللہ اتنی انسانیت جمع ہوگی، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ یا رسول اللہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ بھائی میرے امتی کدے نے تے کیویں لب دے پھرو گے، اسی تو تے کتے گم ہو جانا ہے. اینی انسانیت ہے، راشی چڑھیا ہوا ہے، تو وہاں پر آپ ہمیں کیسے تلاش کریں گے، کیسے پہچانیں گے بھائی میرے امتی کیڑے کیڑے نے؟ یہ سوال اس صحابی نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں تمہیں پہچان لوں گا. اور پھر آپ نے ایک مثال دی. مثال یہ دی، آپ نے فرمایا کوئی کھلا میدان ہو اور اس میں کالے رنگ کے سیاہ رنگ کے گھوڑے کھڑے، اور کالے رنگ کے اور سیاہ رنگ کے جو گھوڑے ہیں ان کے درمیان میں کچھ گھوڑے سفید، کچھ گھوڑے کون سے ہوں؟ چٹے سفید ان کے درمیان میں ہوں. تو پھر آپ نے بتایا، فرمایا یہ بتاؤ کہ ان کالے رنگ کے گھوڑوں میں سے سفید گھوڑے کو پہچاننے کے لیے کوئی مشقت اور تکلیف ہوتی کہ دور سے ہی پتا چل جاتا ہے؟ اور اس کے رسول تو دور تو ہی پتا لگ جاتا ہے بھائی او چٹا گھوڑا کھڑا ہے، پھڑ کے کٹ لیا ہوئی.